علی بھائی ویڈیوز کے تمام معزز ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم یورپ کے خوبصورت ملک سویڈن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، سویڈن شمالی یورپ کا ایک نارڈک ملک ہے۔ اس کی سرحد شمال میں ناروے سے ملتی ہے، مشرق میں فن لینڈ اور جنوب مغرب میں ڈنمارک سے ملتی ہے۔ 4,50,295 مربع کلومیٹر پر مشتمل یہ ملک یورپی یونین کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ یورپ کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر اسٹاک ہوم ہے۔ سویڈن کی کل آبادی 10.5 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ سویڈن کی کل جی ڈی پی 674.236 بلین امریکی ڈالرز ہے۔ جی ڈی پی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا 39واں بڑا ملک ہے۔ سویڈن کی کرنسی سویڈش کراؤنز ہے۔ سویڈن کے مذاہب کی بات کریں تو عیسائیت یہاں کا بڑا اور سرکاری مذہب ہے۔ 61.4% لوگ عیسائی ہیں۔ 36% ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ 2.3% مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ 0.3% دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی اس ملک میں آباد ہیں۔ سویڈن کا قومی پرچم ہلکے نیلے رنگ کا ہے جس میں کراس بنا ہوا ہے۔ یہ نارڈک کراس عیسائیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ سویڈن میں بہت زیادہ جنگلات پائے جاتے ہیں۔ سویڈن کی کل زمین کے 2/3% حصے پر جنگلات ہیں۔ سویڈن رقبے کے لحاظ سے یورپ کا 5واں بڑا ملک ہے جبکہ اس کی آبادی پورے یورپ میں فی مربع کلومیٹر سب سے کم ہے۔ سویڈن کے پاسپورٹ کا شمار دنیا کے بہترین پاسپورٹوں میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سویڈن کا پاسپورٹ ہے تو آپ دنیا کے 124 ملکوں میں بغیر ویزے کے داخل ہو سکتے ہیں۔ سویڈش پاسپورٹ کا شمار دنیا کے 6 بہترین پاسپورٹس میں ہوتا ہے۔ یورپ میں سب سے زیادہ میک ڈونلڈز کے ریستوران سویڈن میں ہیں، لہٰذا یقینی طور پر یہاں فاسٹ فوڈ کی کمی نہیں ہے۔ یہ ملک دنیا کا واحد ملک ہے جس کے باشندے سب سے زیادہ عطیات دیتے ہیں۔ یہ ملک سب سے زیادہ سخی ملک ہونے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے عطیات اس کی کل جی ڈی پی کا 1% سے زیادہ ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کے عوام کتنے فیاض ہیں۔ سویڈن ری سائیکلنگ میں اتنا اچھا ہے کہ یہ دوسرے ملکوں سے بھی کچرا درآمد کر کے اس کو ری سائیکل کرتا ہے اور اس سے نئی نئی چیزیں بنا کر ان سے بیک وقت بہت زیادہ پیسہ کماتا ہے۔ سویڈن کا ایک بادشاہ جس کا نام ایرک آف پومرن تھا، جب اسے تخت سے اتارا گیا تو وہ ڈاکو بن گیا اور 10 سال تک اپنے ہی ملک میں لوٹ مار کرتا رہا۔ ڈائنامائٹ، بیرنگ اور ٹیٹرا پیک سویڈن کی ایجاد ہیں۔ سویڈش باشندے ہر سال 20 ملین سمیلر استعمال کرتے ہیں۔ سویڈن میں 20,000 سے زیادہ سامی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ سویڈش باشندے ہر سال اوسطاً 1611 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ 86% سویڈش باشندے شہروں میں رہتے ہیں۔ سویڈن میں 95,700 جھیلیں ہیں۔ سویڈن دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جہاں ہر شخص کو آزادانہ ملک میں گھومنے پھرنے کی آزادی ہے۔ آپ جہاں چاہیں خیمہ لگا کر آزادی سے پکنک منا سکتے ہیں۔ وینرن جھیل سویڈن کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ 6 جون سویڈن کا قومی دن ہے۔ سویڈش اس ملک کی قومی زبان ہے جبکہ اس کے علاوہ فینش، جیدش، مینکیلی، رومانی اور سامی زبانیں بھی اس ملک میں بولی جاتی ہیں۔ سویڈن 1995 عیسوی میں یورپی یونین کا رکن بنا۔ اگر ہم سویڈن کے دلچسپ مقامات کی بات کریں تو اس ملک میں 25 مقامات ایسے ہیں جن کا وزٹ کرنا یقیناً ایک دلچسپ تجربہ ہو سکتا ہے۔ لیپ لینڈ، اگر آپ فطرت، جنگلی حیات اور برف کو پسند کرتے ہیں تو لیپ لینڈ سویڈن میں دیکھنے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ ویزبی گوٹ لینڈ، اگر آپ قرون وسطیٰ کا نظارہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ویزبی شہر کی قرون وسطیٰ کی دیوار اب بھی گوٹ لینڈ میں موجود ہے۔ گوتھنبرگ سویڈن کا دوسرا بڑا اور یورپ کا سب سے دلکش شہر ہے۔ اس شہر کی نائٹ لائف حیرت انگیز اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔
इस शहर के इर्द गिर्द का इलाका खूबसूरत कुदरती मनाजिर से भरा हुआ है। अंदरूने शहर शॉपिंग, कैफ़े और दोस्ताना रवैये वाले मुकामी लोगों से भरा हुआ है। कलमार अपने खूबसूरत कलह के लिए ज़्यादा मशहूर है, लेकिन दर हकीकत ये एक खूबसूरत शहर है जिसमें निशात सानिया के कुछ हैरत अंगेज़ फ़न तमीर के नमूने हैं। ऑस्टरलीन ये वो जगह है जहां मौसम गर्मा में बहुत से लोग विज़िट करते हैं। ये इलाका बहुत पुरसकून जगह है जो एक खूबसूरत साहिल और एक दही इलाके पर मुश्तमिल है। स्टॉकहोम वाज़े तौर पर स्वीडन में देखने के लिए बेहतरीन जगह है। ख़ास तौर पर गर्मियों के दौरान मौसम बहार में चमकते सूरज में इस शहर के कैफ़े और बार में बैठकर वक्त गुजारना एक बेहतरीन लम्हा हो सकता है। जोकमोक ये इलाका सामी नस्ल के लोगों का घर है। इन लोगों की अपनी एक मुनफरिद और ख़ूबसूरत सकाफ़त है। बरका क्या आपने वाइकिंग्स के बारे में सुना है? दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से बाहर इस जगह पर आप एक कश्ती के ज़रिए जा सकते हैं। बरका वाइकिंग दौर में एक अहम तिजारती मुकाम हुआ करता था। नाज़रीन, ये थे स्वीडन के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।